قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللہ تعالی شانوں نے جہاں بندوں کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اپنے کلام میں مختلف جگہوں پہ اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ اور تدبیریں بھی بتائی ہیں کہ یہ پرہیزگارانہ زندگی، یہ محتاط زندگی آپ لوگوں کو کیسے حاصل ہو۔ تو اس مبارک آیت میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو، محتاط زندگی اختیار کرو، اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ لگے رہو۔ اب صادقین کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں صادقین صرف سچ بولنے والے کو نہیں کہتے ہیں۔ کوئی سچ بولتا ہو، اس کے معاملات درست نہیں ہوں، اس کی معاشرت درست نہیں ہو، اس کے اخلاقیات درست نہیں ہوں، بس سچ بولتا ہو، تو وہ صادقین کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ صادقین کہتے ہیں جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کیا ہو۔ یعنی عالم ارواح میں جب اللہ جل جلالہ نے بندوں سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک، آپ کے سوا ہمارا رب کون ہے؟ تو اس وعدے کو وہ زندگی میں سچا کرے، جیسا کل بھی حضرت موسیٰ فرماتے تھے کہ اس کے وجود سے یہ ظاہر ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے، اس کا ہر عمل، قول، فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، بلکہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس کے اٹھنے والا قدم، اس کے بولنے والا حرف، اس کے دیکھنے والی آنکھ، اس کے پکڑنے والا ہاتھ، سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور جس کو اس میں رسوخ حاصل ہوتا ہے اسی کو، وہی لوگ ہیں کیا؟ صادقین، سچے، جن نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ اپنا سچا کیا۔ تو اب اگر ایک انسان متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسے ہی سچوں کے ساتھ لگے رہو، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ تو یہ تو حقیقت ہے، انسان کا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ آدمی جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، ویسا اس کی زندگی میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اچھی صحبت اس کی مثال ہے عطر فروش کی دکان، عطار کی دکان، کہ اگر آپ عطار کی دکان پہ جاؤ گے یا تو اس سے خوشبو خریدو گے، اور اگر خوشبو خریدی نہیں، کبھی وہ خود ہی آپ کو کچھ خوشبو لگائے گا، اس میں سے دکھائے گا، اس میں سے دکھائے گا، اگر آپ خریدو گے بھی نہیں۔ اور اگر نہ خریدی نہ اس نے لگائی، کم سے کم جتنی دیر آپ اس دکان میں بیٹھو گے اتنی دیر آپ کا ذہن خوشبو سے معطر ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے، یا تو آپ ان سے کوئی دین کی بات سیکھو گے، اچھی بات سیکھو گے، اچھی خصلت سیکھو، اور ہر وقت ضروری پوچھنا ہی نہیں ہے۔ آدمی کبھی اچھے لوگوں میں بیٹھ کر ان کو آبزرو کر کے بھی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے طرز کلام کو۔ جیسے بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملنے والا کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ تو اس کے لیے ان کو کوئی نصیحت نہیں کرنی پڑی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، ان کا اٹھنا بیٹھنا آبزرو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اچھے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے تو کبھی ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے بولنے کے طریقے سے آپ پہ خود بخود اثر ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی پوچھا کچھ تو اچھی بات کان میں پڑے گی، اور نہ پوچھا نہ اس نے کچھ کہا، جب تک آپ ان کے پاس بیٹھیں گے خیر ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اور بری صحبت کی مثال ہے جیسے لوہار کی بھٹی، یا تو چنگاری آ کر آپ کے کپڑے کو لگ جائے گی، جلا دے گی، نقصان پہنچائے گی، اور اگر چنگاری سے بھی بچ گئے تو جتنی دیر وہاں بیٹھو گے دھواں آپ کو تکلیف پہنچاتا ہی رہے گا۔ تو اب آدمی خود سوچے وہ کیسی جگہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ نفس انسان کو چاہتا ہے کہ ایسی جگہ بٹھائے جہاں اسے لذت ملے۔ انسان کا جو بھی حال ہو اس کے ساتھ نفس کو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ نفس تو انسان کا دشمن ہے نا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے۔ اب انسان کو سوچنا ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے، مجھے کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے اچھی صحبت کو اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے پاس آنا جانا۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جانوروں کا اثر بھی انسان پر پڑتا ہے، چاہے کہ انسانوں کا اثر انسانوں پر پڑے۔ بکری والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی، مسکنت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، کہ بکری ایسا ہی جانور ہے، آپ دیکھیں گے اس کو مارے گا بھی آدمی وہ وہاں سے سینگ نہیں مارتی۔ اور جو اونٹ والے ہوتے ہیں تو ان میں وہ اکڑ ہوتی ہے، تو اونٹ جب وہ باولا ہو جاتا ہے، میں نے بہت بار دیکھا ہے وہ آدمی کا وہ سر ہی منہ میں پکڑ لیتا ہے بالکل، اور ایسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ تو غرض اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں آپ آئے، ان دنوں بیٹھے، آپ کو اپنی حالت دوسری ہی محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایسی حالت نہیں لگی ہوگی، مطلب جب اعتکاف میں آنے سے کچھ دن پہلے، اور شاید اعتکاف کے بعد بھی ایسی حالت محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ اچھے ماحول، اچھی صحبت کا اثر ہے۔ تو انسان ایسا تو نہیں کر سکتا پوری عمر بھر اعتکاف ہی کرتا رہے، لیکن کم سے کم اپنی روزانہ کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ وقت اچھی صحبت میں نکالے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے۔ تو اب اس اچھی صحبت کے دو جزو ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ ایک جزو ہے کہ انسان عمومی اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہی رکھے، مطلب جہاں اس کے اختیار میں ہے۔ ایک آدمی ہے، انسان دفتر میں جاتا ہے، وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے کس کے ساتھ معاملہ ہوگا یا دکان پہ کون لوگ آئیں گے، لیکن جہاں وہ بیٹھتا ہے، عموماً مجلس آرائی کی تو ہمیں عادت ہی ہے،
تو جو ہم مجلس آرائیاں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اٹھنا، عموماً اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رکھے. اور جن کا مزاج آزادانہ ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں کے مرتکب ہیں، ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھے، کیونکہ ان کا اثر پڑے گا. ہم پہلے کوشش کریں کہ ان کو بھی دین کی طرح لائے، لیکن اگر لگتا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری صحبت سے بہتر تنہائی میں ہی بیٹھنا ہے، اور تنہائی سے بہتر اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے. اور ایسے ہی بری بات یا فضول بات سے بہتر کیا؟ خاموش رہنا ہی ہے، اور خاموش رہنے سے بہتر اچھی بات کرنا ہے. تو غرض اگر آپ کو یا تو ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہے ان کا مزاج ٹھیک نہیں، یا تب بہتر کیا ہے؟ اکیلے ہی بیٹھے آدمی. اور اگر اچھی صحبت میسر ہو وہ اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے. تو ایک جزو یہ ہے کہ عموماً اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگ، اور اچھے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں. ہمارا اچھائی کا معیار اصل میں الگ ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اچھا نیک وہ ہے، صالح وہ ہے جو بڑے بڑے خواب دیکھتا ہو، خوابوں کی تعبیر پھٹ سے کہتا ہو، اور ایسے ہی اس کو دلوں کا حال سب پتہ چلتا ہو، اور جو اس کو کہتے ہیں وہ فوراً دعا کرتا ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کشف و کرام اس کے پاس بیٹھنے سے حالت ہی بگڑ جاتی ہے. تو یہ ہم نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کاسلز ان ایئر خود اپنے ذہن میں ایک اچھائی کا اور اچھی صحبت کا معیار بنا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس بھی بیٹھ کر آپ کو دین کی رغبت پیدا ہو، آخرت یاد آئے، اللہ یاد آئے، وہی اچھی صحبت ہے. عموماً اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے. دن میں کوئی وقت نکالے تو ان کے پاس گئے، 10-15 منٹ بیٹھا، ایسے دوست تھے ان کے ساتھ نفع پہنچتا ہے آدمی کو. اور دوسرا جزو اس کا یہ ہے کہ اپنے دین کے لیے کسی کو اپنا رہبر بنائے. اب اس میں بھی بہت افراط اور تفریط ہے. یا تو لوگ اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یا لوگ اس سے اتنی بیزاری اختیار کرتے ہیں کہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. دیکھو دین ہم تک اصل میں آیا کتابوں کے بجائے صحبت سے آیا نا. صحابہ کے وقت تو نہ بخاری شریف تھی، نہ مسلم شریف تھی، نہ ترمذی شریف تھی، نہ ابن ماجہ تھی، نہ باقی صحاح ستہ کی کتابیں تھی، نہ تفسیر جلالین تھی، نہ باقی ابن کثیر تھی. اس وقت کیا تھا؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، وہاں جو سنتے تھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر صحابہ کے بعد تابعین کرام وہ صحابہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، اور وہاں سے اٹھ کر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. ایسے ہی تبع تابعین. پھر چونکہ جب خیر القرون سے دوری ہونے لگی تو لوگوں میں بھی ضعف آنے لگا، تو پھر دین کی خدمات کو اور علم کو جمع کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی. ورنہ اصل میں تو صحبت سے ہی دین آتا ہے. ہم خود بھی دیکھتے ہیں آدمی کتنی کتابیں کیوں نہ پڑھ لے، صحبت کا ایک لمحہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب تک وہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملے تب تک ان کی زبان سے مثنوی جاری نہیں ہوئی. اور اللہ کو کیا کرنا تھا؟ کہتے ہیں یہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عراقی غالباً رحمۃ اللہ علیہ یہ آپس میں دوست تھے، دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے. جب ان کے شیخ ان کو کچھ کہنے تو حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ بڑا شاندار علمی مضمون لکھتے تھے، اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ بیان، یہ لکھنا وغیرہ اس پر وہ مہارت قدرت حاصل نہیں تھی.
تو ان کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے تھے. تو جب بہت عرصہ ہو گیا تو پھر ان نے ایک دن اپنے شیخ سے شکایت جیسی کی کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں حضرت میں کر ہی نہیں پاتا، لکھ ہی نہیں پاتا، پیش ہی نہیں کر پاتا. تو ان کے شیخ نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تمہیں ایک ایسی زبان عطا کریں گے جو عرب و عجم میں تمہارے علوم کو پھیلائے گا. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ خالی مثنوی کو پڑھنے سے اہل اللہ بن گئے. تو غرض اچھی صحبت کا اثر پڑتا ہے. تو ایک یہ میں کہہ رہا تھا، پھر دین میں اپنے کو اپنا کوئی رہبر بنائیں، جیسے ہم دنیا میں بناتے ہیں، جیسے دنیا کے معاملات میں ہے، ہر ایک اپنا ایک ڈاکٹر مخصوص رکھتا ہے، اسی کے پاس جاتا ہے. کیوں اسی کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے علاج پر کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے اس ڈاکٹر کو میری حالت چھنا یہ میں کہتا ہے. کبھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے، حضرت آپ اس بچے کو دیکھ لیجیے، گھڑ پیٹھ تہی وچھوں، حالانکہ ہمیں اس بچے کا یاد بھی نہیں ہوتا ہے، اس دن دیکھا اگلے دن پتہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے کہ بچپن سے اسی نے اس کو دیکھا ہے، اس کی ساری پتہ ہے اور نفع بھی اس سے ہوتا ہے. تو ایسے ہی دنیا کے معاملے میں ہر ایک چیز میں ہم اپنا درزی بھی خاص رکھتے ہیں، دودھ والا بھی خاص رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا آوارہ کسی کو پھرتے ہوئے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی چوتھے کے پاس. ہر ایک چیز میں ہم اپنا مخصوص آدمی رکھتے ہیں. کس آدمی کو رکھتے ہیں؟ جس سے ہماری مناسبت ہو، رکھتے ہیں نا. اب جس کے ساتھ ہمیں لگے کہ نہیں یہ اس کی چیز ٹھیک ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے اس کی چیز سے. تو دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟ تربیت کے معاملے میں اس کو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی امچہ الگی کتھ، امچہ الگی علم، امچہ الگی. یہ دین کے معاملے میں، یہ دین کے معاملے میں رہبری ہے. جیسے دنیا کے معاملے میں ہمیں رہبری کی ضرورت پڑتی ہے، علاج کی ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پر ہم جاننے والے سے پوچھ کر کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟ جبکہ دنیا کے معاملے میں اس کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں ملے گا، مت ملے گا. آپ دودھ والے کی دکان پہ بیٹھو اور میں آپ کی صحبت اٹھانے آیا ہوں، تو آپ کو دودھ ملے گا؟ اس سے نہیں ملے گا. تو لیکن دین کے معاملے میں اگر پوچھے بغیر بھی آپ بیٹھو گے پھر بھی آپ کو نفع ملے گا. کیونکہ میں نے کہا نا، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے اخلاق سے، ان کے بات کرنے کے طریقے سے آپ کی زندگی میں اثر پیدا ہوگا، آپ کو بھی بات کرنے کا سلیقہ. آپ دیکھو گے کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو تم کو یہ مال دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی دے دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ دیا. پھر آیا، پھر حضرت کا مبارک گریبان ایسے کھینچا اتنا زور سے کہ اس کا اثر گردن مبارک پر پڑنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحمل. اب جب صحابہ دیکھتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کی بدتمیزی کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا، تو خود بھی یہ جذبہ پھر پیدا ہونے لگا. پھر حلم، بردباری پیدا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا ہے دن کے وقت، تو حضرت آرام کرنے کے لیے اوپر گئے تھے، تو نیچے چوکھٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. تو حضرت نے کہا بھائی کون ہے؟ بولا مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. تو حضرت اترے نیچے، بولا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے مسئلہ جب تک میں یہاں آیا وہ تو یاد تھا، لیکن اب مجھے بھول گیا. تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پھر آنا پوچھ لینا. تو چڑھ گئے. اب حضرت ابھی لیٹے ہی تھے تو پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا مجھے یاد آ گیا مسئلہ. تو حضرت پھر سے نیچے آئے. اب دیکھو ہمارے قیلولہ کا وقت ہو، پھر کوئی کہے حقوق العباد کی رعایت نہیں کرتا، فلانی نہیں، تہذیب نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. وہ نصیحت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بردباری اور حلم وہ ایسی جگہوں پر دکھتا ہے. تو حضرت اترے، بولا جب تک آپ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے
تب تک مجھے یاد تھا، بس ابھی ابھی مجھے بھول گیا. ہم ایسے شخص کا کیا حال کریں گے؟ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا. تو چڑھ گئے اوپر. اب جب اوپر چڑھے تو پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا. تو حضرت نیچے اترے تو بولا بھائی کیا بات ہے؟ اب بولا مجھے مسئلہ یاد آ گیا. تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جاننا چاہتا ہوں جو نجاست ہے یہ کڑوی ہوتی ہے کہ میٹھی ہوتی ہے؟ تو حضرت نے کہا جب نجاست تازہ ہوتی ہے تو اس وقت میٹھی ہوتی ہے، بعد میں اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. تو اس بدتمیز نے حضرت آپ نے چکھ کر دیکھی ہے؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہر چیز کا علم چکھنے سے پتہ نہیں چلتا، بعض چیزوں کا علم آبزرویشن سے بھی پتہ چلتا ہے، یعنی اس میں تدبر غور فکر کرنے سے. تو جب نجاست تازہ ہوتی ہے اس پر مکھی بیٹھتی ہے، اور جب سوکھ جاتی ہے اس پر اس وقت مکھی عموماً نہیں بیٹھتی. تو چونکہ مکھی عموماً میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے تو اس سے لگتا ہے اس وقت. تو یہ شخص پھر رونے لگا. کہا اصل میں ہم دو دوست تھے، ہمیں آپس میں مباحثہ ہوا. ایک نے کہا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے بردبار ہے اس وقت دنیا میں عالم. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت امام صاحب کے ہم اثر تھے اور بہت بڑے محدث تھے. تو میں نے کہا، تو میرے دوست نے کہا نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بردبار ہے. تو ہم نے اپنی جگہ پلان بنایا، جس کو غصہ آ جائے گا، اگر ان کو غصہ آ گیا تو اس کا مطلب کیا؟ میں جیت گیا، اور اگر ان کو غصہ نہیں آیا تو تم جیت گئے. تو غرض پھر اس بردباری کا اثر پڑتا ہے. یہ چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، یہ چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی. آپ نے یہ واقعہ پڑھ لیا، اب اگر ابھی آپ کو اٹھائے گا کوئی نیند میں تو کتنا اثر پڑے گا. ہاں تو رفع دین کرنا شروع کریں گے. تو لیکن اگر اب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ دیکھو خود بخود آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص ایک مرید تھے. مرید اسی کو کہتے ہیں، اب مرید کا پتہ نہیں، مرید اسی کو کہتے ہیں جو گائیڈنس سیکھ کر رہا ہو. ہاں وہ دین کے متعلق جاننا چاہتا ہو، کسی ایک شخص پر اس کو اعتبار ہو جیسے تو اس سے بار بار دین کے متعلق پوچھتا رہتا ہے. وہ تو ایک الگ سبق ہے، وہ اس وقت کا سبق نہیں. تو غرض ان میں غصہ بہت تھا. تو حضرت سے کہا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، جلدی غصہ آتا ہے. تو کہا جاؤ میرے ایک فلانی خلیفہ کہتے ہیں جس شخص پر دوسرے بڑے دین جاننے والے کو اعتبار ہو کہ یہ اب لوگوں کی گائیڈنس کر سکتا ہے، لوگوں کو صحیح راہ دکھلا سکتا ہے، اسی کو خلیفہ اور کسی چیز کو نہیں کہتے. تو غرض کہا میرے ایک خلیفہ فلانی جگہ ہیں، آپ ان کے پاس جایا کرو. اب یہ وہاں گئے، اس کو لگا وہاں کچھ مجھے بٹھائیں گے وان کا میں یہ. تو وہاں دیکھا کہ وہ کتابوں کی جلد سازی کا بائنڈنگ کرتے ہیں. اب گئے تو کہا کہاں سے ہے؟ مجھے حضرت نے بھیجا. کہا ٹھیک ہے بیٹھیے. تو ابھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آواز شروع ہوگا ابھی. تو دیکھا وہ بائنڈنگ کر رہے ہیں. تو دن بھر کہا اچھا السلام علیکم، شام کو تو جائیے. تو یہ کہا مجھے دن بھر یہی جلد سازی اگر دیکھنی تھی. تو حضرت کو حضرت کا ہاں آپ کو روزانہ وہیں جانا ہے. تو 40 دن کے بعد حضرت کو خط لکھا، مجھ میں غصہ بہت کم ہو گیا. تو پھر حضرت نے ان کو شاید جواب لکھا کہ جو وہاں پہ تھے، کہا اصل میں جن کے پاس میں نے ان کو بھیجا وہ بہت حلیم اور بردبار شخص ہے، تو ان کے پاس بیٹھنے کا اثر دھیرے دھیرے ان پر پڑنے والا تھا. تو غرض یہ چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، یہ صحبت سے آتی ہے، بیٹھنے سے آتی ہے. دین پھیلا ہے صحبت سے، اور دین ملا ہے صحبت سے ہمیں. تو یہ آگے بھی ایسے ہی پھیلے گا. ہاں یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے جو کتابوں میں ہے. تو اللہ نے اس دین کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں چیزیں بنائی ہیں. اب کوئی کسی ایک چیز کو پکڑے گا تو
وہ اس کا دین مکمل نہیں ہے، آدھا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کلمے کے ایک ہی جزو کو اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اگر کوئی کتاب اللہ کو پکڑے خالی، رجال اللہ کو نہیں پکڑے تو اس کا دین بھی مکمل نہیں ہوگا. تو غرض بزرگوں اور دوستو، ایک تو اپنی صحبت اچھے لوگوں میں رکھنی ہے، اور اپنی دین کی رہبری کے لیے کسی دین جاننے والے مرد خدا کو ڈھونڈنا ہے جس سے آدمی کی مناسبت ہو. مناسبت سمپلی کہہ سکتے ہیں آدمی، اس کی بات آدمی کے دل کو لگ جائے، اس کی باتوں میں آدمی کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو، اثر محسوس ہو. آدمی کو محسوس ہو کہ اگر اس نے کہا ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، یہ میں نے بہت بار آواز میں سنا، لیکن جب اس نے کہا تو میرے دل میں شوق ہوا پیدا، بار بار نہیں میں ٹخنوں سے اوپر. اثر تو ہر ایک کی باتوں میں ہوتا ہے. یہ مناسبت آپ سمجھ لیجئے، یہ جو پلگ ہے یہاں پہ، اب آپ یہاں سے بڑا والا لائیں گے، یہ پہنچے گا اس میں، بجلی تو ہے اس میں لیکن اس میں لگے گا نہیں. اب جب وہ ایڈیپٹر اور وہ پن دونوں برابر ہو تبھی کرنٹ پاس ہوتی ہے. تو ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے مناسبت بھی ایسے ہی منتقل ہوتی ہے. جب کہنے والے اس کو بھی اس کے ساتھ لگا، اور یہ دو طرف سے ہوتی ہے. کبھی ہم کسی بزرگ کے سر چڑھ جاتے ہیں، اب اس کو ان سے مناسبت ہی نہیں ہوتی. دونوں سائڈ سے کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، دونوں سائڈ سے، اس کو بھی اس کے ساتھ اور اس کو بھی. کیونکہ جب اس کو کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا؟ بار بار اس کو دیکھ کر انقباض پیدا ہوگا. جیسے کسی شیخ یا کسی اہل اللہ کے دل میں وہ بڑی تواضع ہوتی ہے، ابھی وہاں سے آتا ہے خواہ چومنے لگتا ہے، پیروں کو پکڑنے لگتا ہے، تو اس بیچارے کا ویسا مزاج نہیں، اس کو بار بار اس کو دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے، انقباض پیدا ہو جاتا ہے، آ گیا فلاں. ہاں، تو یہ اس سائیڈ کی کمپیٹیبلٹی، اور اس سائیڈ کی کمپیٹیبلٹی تو ہے ہی، مطلب اس کو. تو غرض دین میں بھی ایسا آدمی جس کے ساتھ آدمی کو مناسبت ہو. ہمارے اتنے اکابر ہیں یہاں، ہر جس کو جس کی بات دل کو زیادہ لگے ان کے ساتھ رابطہ رکھے، دین کے معاملے میں ان سے رہبری حاصل کرتا رہے. جہاں جہاں مشکل لگے پہلے خود کوشش کرے، اب لگے نہیں مجھ سے بن پاتا ہے، نظروں کی دیکھو ہم کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں نفع نہیں ہوتا. مجھے نظروں کی حفاظت، آپس میں گپے مارتے رہتے ہیں، مشن شرارتس پر کنٹرول ہی گا سا. اس سے اچھا ہے ایسی جگہ ان باتوں کو کہو جہاں آپ کو اس کا علاج ملے. یہ ایسے ہی ہے، بیمار انسان ہے اور سڑک پہ گیا، سب کو کہتا ہے بھائی آج مجھے پیٹ میں بہت درد ہے، میں اتنے دن سے نہیں آیا. اس سے اچھا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کو بولو میرے پیٹ میں درد ہے. سڑک پہ اس کا ڈنڈورا اور اشتہار کرنے سے تھوڑی پیٹ درد دور ہوگا. ایسے ہی دین کے معاملے میں رہبری ضرورت ہے. پوری دنیا کو ڈنڈورا دے رہے ہو لیکن جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جانے میں پتہ نہیں کیا حجاب ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا شرم محسوس ہوتی ہے. یہ اس لیے ہے صاحبوں اور دوستوں کیونکہ ہم دین کو اہم نہیں سمجھتے، دنیا کو اہم سمجھتے ہیں، اسی لیے بے چین ہو جاتے ہیں. مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، 10 ڈاکٹروں کے پاس انڈاسکوپی، وہ یہ کیونکہ سمجھتا ہے کھانا ہضم ہونا ضروری ہے، چین ہی نہیں آتا. اور نمازوں میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے بے چینی نہیں ہوتی کیونکہ سمجھتا ہے یہ تو چلتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ہم دین کو اہم سمجھیں گے تو پھر خود بخود دین کے ماہروں کو ڈھونڈیں گے. جیسے دنیا کو اہم سمجھتے ہیں خود بخود اس کے ایکسپرٹس اور ماہرین کو ڈھونڈتے ہیں. تو صحبت کے یہ دونوں جزو ہمارے بزرگوں نے فرمائے، ایک تو اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے رکھے جو اچھے ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، اور دوسرا اہم جزو اس کا یہ ہے اپنے دین کے لیے رہبری کے لیے کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو صادق ہو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ جس نے سچا کیا ہو یا اس کی کوشش میں لگا ہوا ہو. پھر اس کے پاس گیا تو اس کا مطلب بس یہی کچھ رسمی بیعت کر لی تو اب گھر بیٹھ گیا، تو اب سوچتا ہے مجھے تو نمازوں میں دھیان ہی نہیں ابھی آیا، وہ تو فلانی اس نے کہا تھا کہ آپ کسی سے تعلق کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. جس کو حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی بزرگ کے پاس لکھا
کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے مجھے اولاد صالح ہو جائے. اب بار بار خط لکھتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی شادی کی ہے؟ میں ہاں شادی کی ہے. تو کہا میں دعا کروں گا. پھر کہا لیکن میری بیوی فلانی ملک میں ہے نا, میں یہاں. بھائی تمہارا بچہ کہاں سے ہوگا؟ اس کے لیے جو کام کرنا ہے, تو جب تک وہ کام نہیں ہوگا پھر دعا بھی کریں گے. تو ایسے ہی آدمی کیا کرتا ہے, مجھے کسی کو کہتے ہیں بھائی کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرے, مجھے پھلوئن صحبت سید بھائی, وہ کہاں ہے؟ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے. ان کے پاس کبھی جاتے ہو, کپر گا ساؤتھ افریقہ کپر گا, تو ان سے کبھی ایک آدھ سال میں یا 7-8 مہینے میں کبھی کبھی فون کرتا ہوں, دعا کے لیے کہتا ہوں. تو ایسے تھوڑی دین کا نفع ہوگا. تو جس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے اس کو جو دین میں مشکل درپیش ہے وہ اس سے بولے. حضرت مجھ میں تہجد کی پابندی نہیں ہو پاتی, دل تو چاہتا ہے, اب میں کیا کروں, کوشش کروں, کیا کروں, دعا کروں, آپ بتائیے. اپنی جیسے صحابہ کرتے تھے. صحابہ کے پاس علوم اسی لیے راسخ تھے, وہ جب کوئی چیز درپیش آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. دیکھو وہ آپ نے واقعہ کتنی بار سنا ہے. ہم میں سے کبھی کسی کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم ایک مجلس میں گئے, محسوس تو سب کو ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے کتنے اس کے متعلق فکر مند ہوئے؟ اعتکاف میں ہوتے ہیں ہماری ایک حالت ہوتی ہے, باہر نکلتے ہیں دوسری حالت, ہم سب کی ایسی حالت ہوتی ہے, لیکن اس کے متعلق ہم کبھی پریشان ہوئے نہیں. ہم سو یہ ہوتا ہے. لیکن صحابہ کا چونکہ راسخ علم تھا, یہ نفاق کی علامت تو نہیں ہے. حضرت حنظلہ وہ پریشان ہو گئے, تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو بولتے ہیں پیری مریدی, یہی ہے. گئے رہبری حاصل کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں, گویا جنت جہنم ہمارے سامنے ہوتی ہے, اور اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حالت نہیں رہتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کیا کہتے؟ کوئی جاہل قسم کا آدمی ہوتا, بولتا ہمارے پاس نہیں بیٹھتے ہو نا اسی لیے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مربی تھے, مرشد کامل تھے, انہوں نے کہا کہ ساعتن ارے یہ تو ہوتا ہے, جس ماحول میں بیٹھو گے اس کا اثر رہے گا, یہ نفاق نہیں ہے, یہ تو انسان کی فطرت ہے, انسان کا دل ہے, جس ماحول میں اس کا اثر لے گا. اور پھر دوسری جگہ, ہر جگہ ایک ہی اثر نہیں رہتا, یہ اثر تو کبھی کبھی رہتا ہے. تو غرض ایسے ہی دین کے معاملے میں تہجد کی نمازوں میں دھیان نہیں ہوتا, تلاوت میں دھیان نہیں رہتا, تلاوت کی پابندی نہیں ہو پاتی. پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی چیخو پکار کرتا ہے, وہ جزوی ہیں, وہ مقصود اس سے نہیں ہے. وہ تو کسی کو کوئی حالت ہوتی ہے, کسی کو کسی اور وجہ سے, کسی کو ضعف قلب ہوتا ہے, وہ تو دوسری چیزیں ہیں, وہ زوائد میں سے ہے. اصل اس کی یہ ہے دین میں رہبری اور تربیت, اعمال صالح میں راستگی اور پختگی, اعمال باطنہ کو کیسے آدمی ایکوائر کرے, مزین کرے اپنے دل کو. تو انشاءاللہ سب ارادہ کریں گے, ٹھیک ہے, یہ تشکیل ہے, سب نام تو نہیں لکھوائیں گے لیکن سب ارادہ کریں گے, جس سے جس کو مناسبت ہو. اتنے سارے ہمارے بزرگ ہیں, تو کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا دینی رابطہ, دینی تعلق رکھے. اور اس میں بیعت وغیرہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے, وہ بھی ایک زائد چیز ہے, آپ سمجھ لیجئے. حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا حضرت سے تعلق تھا, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے. اب خط و کتابت کرتے تھے, تو ایک بار حضرت نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں, یعنی آپ اب لوگوں کی رہنمائی رہبری کر سکتے ہیں, خلافت دے دی. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو ابھی بیعت ہی نہیں ہوا ہوں. تو کہا اچھا آپ ابھی بیعت نہیں ہوئے ہیں, ہاں تو کوئی ایڈمیشن تو ہو گیا نا. یہی ہماری کوتاہی, ہم سمجھتے ہیں ایڈمیشن ضروری, یہاں ایڈمیشن ہو, یہاں کلاسز زیادہ ضروری, ٹھیک ہے نا, ہاں. تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو میری طرف سے اجازت ہے, پھر جب بیعت کا جی چاہے کبھی آ جانا کر لینا. تو غرض اسی لیے ہم کسی بھی اللہ کے نیک بندے صالح سے اپنا تعلق رکھیں, ان سے پوچھتے رہیں, دین میں رہبری حاصل کرتے ہیں جس سے مناسبت ہو. آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کو نفع محسوس ہوگا. اور ویسے بھی اچھی صحبت رکھیں. اور آخر میں ایک بات عرض کروں, اچھی صحبت کا ایک جزو آج کے زمانے میں اور ہے جو پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. وہ ہے ہم جو سائٹس دیکھتے ہیں, ہم جو چینلز دیکھتے ہیں, ہم جو بلاگز دیکھتے ہیں, ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں,
وہ بھی آج کے زمانے میں ایک قسم کی کیا ہے؟ صحبت ہی ہے. تو اس میں بھی جانچ پرکھ کر، جیسے میں نے کہا نا، اچھی سائٹس، اچھے بلاگز، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ ہوا. کیونکہ آج تو یہ ہمارا چھوٹا شیخ یہ ہے آگے، یہ تو سب کے جیب میں ہی ہوتا ہے. چھوٹا شیخ ہر ایک کے جیب میں ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا اتنی زیادہ صحبت اور کسی کے یہاں اٹھاتے ہیں. یہ تو لگ بھگ نہیں، وہ تو اس کا ایک جزو ہے. یہ فون جو ہے یہ چھوٹا شیخ ہے. تو چھوٹا شیخ سب کے ساتھ اور دل کے ساتھ، جیب کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے. تو اب اس چھوٹے شیخ میں بھی وہ چیزیں دیکھیں جو نفع کی ہوں، فائدے کی ہوں. کیونکہ جب وقت زیادہ کسی چیز پہ دیکھیں گے، اور کسی حد تک آج کے زمانے میں مجبوری بھی ہے، تو پوچھ کر، سوچ سمجھ کر، ہر ایک بات جو دین کی دکھے دین کی بات نہیں ہوتی. ہر ایک بات جو خوشنما دکھے خوشنما، وہ انگریزی کا بھی محاورہ ہے، all that glitters is not gold. جو ہر چیز چمکیلی ہو سونا نہیں ہوتی. ایسے ہی آپ کو لگے آج تو ہر آپ انٹرنیٹ وغیرہ دیکھیں، تصوف.com، تصوف.org، تصوف/www.tasawuf، تو ہر جگہ تصوف ہی. تو ہر جگہ جہاں تصوف لکھا ہوتا ہے وہاں تصوف ہر جگہ نہیں ہوتا. وہ کرتے ہیں محنت اس پہ. تو اسی لیے اس معاملے میں بھی جن لوگوں کو اس کی جان پہچان ہو، جانچ ہو، ان سے پوچھ کر، اس میں بھی یہ بھی ہماری صحبت کا ایک جزو ہے. جیسے اٹھنا بیٹھنا دوستوں کا ہے، یہ بھی ہماری کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری صحبت کا ایک جزو ہے. تو ان سب چیزوں میں اچھی صحبت کا لحاظ رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شانو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اچھی صحبت سے نوازے. اللہ تعالیٰ شانو ہماری بری صحبت سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صادقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں صادقین سے نفع مند ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ شانو ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. ہمارے دلوں کو اخلاق حمیدہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرمائے، اخلاق رذیلہ سے پاک فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.